بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متاع ہستی چینل سے اخلاق اکرم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تقریباً 5 مہینے کی غیر حاضری کے بعد میں آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، اور اسی لیے آج خود پیش ہو رہا ہوں تاکہ میرا خیال ہے کہ میں کرتا ہوں آپ لوگوں کے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا سکوں کہ کیوں میں غائب رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سو کے کمنٹس میں نے دیکھے ہیں جو انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میری نیکسٹ ویڈیو کب آئے گی۔ تو میں مشکور ہوں ان سب لوگوں کا کہ آپ لوگ انتظار کر رہے تھے، اور اتنی لمبی غیر حاضری کے باوجود آپ لوگ اس چینل پر موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ اس غیر حاضری کا آغاز 3 جون کو ہوا جب کورونا کی وبا نے مجھے آ گھیرا اور میں آئسولیشن میں چلا گیا۔ آئسولیشن کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں وقت ٹھہر جاتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی حال میں، اسی لمحے میں منجمد ہو جاتا ہے، اور میرے جیسے لوگ جو کہ جن کا ماضی اور جن کا مستقبل ایک سرٹن خاص قسم کے خیالات سے بھرپور ہوتا ہے، تجربوں سے بھرپور ہوتا ہے، وہ لوگ جب حال میں منجمد ہو جاتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے ان کو ماضی کے بہت سے ایسے پچھتاوے کاٹنے کو دوڑتے ہیں جو کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ واپس اس وقت میں چلے جائیں اور اس کو ان معاملات کو تبدیل کر لیں، اور دوسری طرف بہت سارے ایسے منصوبے جو انہوں نے آنے والے وقت کے بارے میں بنائے ہوتے ہیں، انہیں وہ بھی اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کی صورتحال سے میں دوچار تھا، اور اسی دوران میرے بڑے بیٹے نے، جس کا نام ابراہیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری پوری کی پوری دنیا ہلا کے رکھ دی، اور وہ بات تو میں خیر نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ میرے بیٹے کی امانت ہے میرے پاس، اور لیکن بہرحال اس بات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور ضرور کر دیا کہ پچھلے اتنے سارے سالوں میں کیا کرتا رہا ہوں، اور آنے والا وقت اگر کوئی ہوا تو اس میں کیا کروں گا۔ جو پچھتاوے تھے ان پر تو خیر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور ساتھ ایک دعا تھی کہ یا اللہ کچھ وقت اور دے دے، کیونکہ یہ وہ وبا ہے جس کے بارے میں سنتا آ رہا تھا کہ لاکھوں کو کھا گئی، لاکھوں لوگ جو اس اندھیرے میں پھنسے دوبارہ کبھی روشنی انہوں نے نہیں دیکھی۔ اسی مخمصے میں شکار میں جب جائے نماز پر بیٹھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، تو ندامت کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا اوپر کہ جب بھی مصیبت میں پھنسے ہو تو اللہ کے سامنے آ جاتے ہو، اور جب بھی آسودگی آتی ہے تو دوبارہ سے ہٹ جاتے۔ وہاں سے اٹھا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ اتنے سارے سالوں میں کئی بار، 20 بار قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ترجمہ بھی پڑھا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی تمہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر بادل ناخواستہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اتنی دعا کی کہ یا اللہ اپنے بچوں کو کچھ دے تو جاؤں آنے والے وقت کے لیے، ابھی تک تو کچھ سکھا ہی نہیں سکا انہیں۔ تو ذہن سے خیال اٹھا کہ اگر وقت مل بھی گیا تو کیا سکھاؤ گے بھائی، وہی سب کچھ جن کی بنیاد پر آج تم نے پچھتاوے پالے ہوئے ہیں۔ تو اسی خیال کے تحت جو واحد چیز میرے سامنے آئی وہ قرآن پاک کا مفہوم تھا کہ میں کسی طرح اس کو سمجھ لوں۔ میں نے تفسیر سننی شروع کی، اور جیسے جیسے میں سنتا گیا ویسے ویسے مجھے پتا چلا کہ جہاں مجھے ہونا چاہیے اور جہاں میں ہوں اس کے درمیان ایک خلیج حائل ہے، ایک بہت لمبا فاصلہ ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو میرے لیے گزارا۔ میں جب آئسولیشن سے باہر نکلا تو اس کے بعد میں اسی جستجو میں لگا رہا، اور غیر حاضری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس دوران کچھ بھی نہیں کرتا رہا۔ جو وقت ملتا تھا دفتر اور گھر سے، اس میں میں قرآن پاک کی تفسیر سنتا تھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ معاملات کی حقیقت کیا ہے، میں کہاں پھنسا رہا ہوں، مجھے کہاں جانا چاہیے۔ اس تگدو میں نہ کچھ لکھ سکا، نہ میں چینل کو چیک کر سکا، بلکہ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر میری جو نقل و حمل تھی وہ بہت ہی محدود قسم کی تھی۔ اسی موضوع کے اوپر اصل میں نے جو کلام جو میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اسی موضوع کے اوپر ہے، کیونکہ
کورونا کی وہ آئسولیشن جو میرے خیال میں ایک سزا اور ایک زحمت کے طور پر شروع ہوئی تھی، آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں آنے والی بڑی نعمتوں میں سے ایک تھی، کیونکہ اس نعمت کی پیچھے چھپا کر اللہ تعالیٰ نے، اس زحمت کے پیچھے چھپا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جو شاید زندگی کے پچھلے 43-44 سال میں میں نہیں سمجھ سکا، اور وہ صرف ایک جستجو ہے، وہ جستجو کبھی کی ہی نہیں تھی کہ معاملات کو سمجھ سکوں۔ یہ کسی قسم کی بہت بڑی بات نہیں میں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ تکبر سے اور غرور سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اس پہ تکبر والی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ 43 سال میں جو کام ہو جانا چاہیے تھا وہ اب شروع ہوا ہے، وہ جد و جہد اب شروع ہوئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک نظم ہے جو میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے میرے رب کی عنایت ہے۔ قضا کے قرب سے بچ کر حیات نو تلک پہنچے، نکل کر تیرگی سے ہم سحر کی ذو تلک پہنچے۔ میرے جیسے بہت سے ہیں جنہیں یہ شرف بخشا ہے، دواؤں میں شفا دے کر دعا کا حرف بخشا ہے۔ ذرا سا اور جینے کی یہ جو عرفہ رعایت ہے، میرے رب کی عنایت ہے، کہ وہ وحشت بھری خلوت جو تاریکی سے گہری تھی، جہاں پر گردش دوراں ہر ایک لمحے میں ٹھہری تھی، جہاں فردا کا ماتم تھا، جہاں ماضی کی حسرت تھی، جہاں افسوں کا عالم تھا، جہاں تعصف کی کثرت تھی، مگر اس سب کا ماحاصل جو ایک شمع ہدایت ہے، میرے رب کی عنایت ہے۔ ندامت باندھ کر دامن میں خستہ حال پہنچے تھے، رحم کی التجا لے کر شکستہ حال پہنچے تھے، خطا کے بوجھ سے دستے دعا میں کپ کپاہٹ تھی، سزا کے خوف سے قلب حزین میں سنسناہٹ تھی، مگر پھر بھی زبوں حالوں پہ جو نظر شفاعت ہے، میرے رب کی عنایت ہے۔ جسے زحمت سمجھ کر میں بنا پے کر شکایت کا، وہ جس کی ہر گھڑی جیسے بنی لمحہ قیامت کا، کہ جو حزن و ملامت کی کوئی غمناک دلدل تھی، وہی زحمت بظاہر جو ہلاہل مثل مقتل تھی، اسی زحمت میں رحمت کی یہ جو مخفی حلاوت ہے، میرے رب کی عنایت ہے۔ کتاب زیست کے جس باب کو بھی کھول کر دیکھا، وہاں اشک ندامت سے سبھی لفظوں کو تر دیکھا، میرے اعمال کا کاسا ہر ایک دولت سے خالی تھا، بس ایک توبہ کا آنسو تھا جو بخشش کا سوالی تھا۔ خدا کی بے نیازی میں کرم کی جو روایت ہے، خطا کاروں کو بھی حاصل جو یزداں کی حمایت ہے، جو فیض بے نہایت ہے، میرے رب کی عنایت ہے۔ آپ کی محبتوں کا اور دعاؤں کا بہت شکریہ۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ زندگی کے اندر تاریک سے تاریک آنے والے لمحے بھی خدا کی طرف سے کسی نعمت کی نوید لاتے ہیں۔ خدا پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ جن کے اعمال چاہے جیسے بھی ہوں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی امید کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رستوں کو سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جلد یا بدیر یہ شمع ہدایت عطا فرمائے، اور جن کو لگتا ہے کہ ان کو یہ شمع مل گئی ہے، میرے جیسے خام خیال لوگ، اللہ کرے کہ یہ محض خوش فہمی نہ ہو اور اس کا انجام کسی بہتر وقت کی حالت میں سامنے آئے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔